بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کالجی لرننگ اردو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اسٹوڈنٹس، آج ہم جس موضوع کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پیپر کے جو ہے نا نقطۂ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سوال جو ہے نا آپ کے پیپر میں ضرور دیا جاتا ہے اور انتہائی جو ہے نا اہم سوال ہیں، لہٰذا بہتر طریقے سے اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیں. اور لیکچر کے دوران کچھ سمجھ نہ آئے تو برائے مہربانی مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، خاموش مت بیٹھیے گا. کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے درخواست، ٹھیک ہے. ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ درخواست، ٹھیک ہے. درخواست کیسے لکھیں گے؟ پیپر میں آپ نے درخواست جو لکھنی ہو تو کس طرح سے اس کا پیٹرن ہوگا؟ درخواست لکھنے کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں؟ دیکھ لیں، جب پیپر میں آپ جو ہے نا درخواست لکھتے ہیں تو اس کے پیٹرن کے الگ سے مارکس دیے جاتے ہیں. جب آپ پیٹرن صحیح سے لکھیں گے تو آپ کو جو ہے نا پیٹرن کے مارکس آپ کو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پیپر کے حوالے سے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. اور کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے تو پھر جو ہے نا کوئی بھی نقطہ ہو، کوئی پوائنٹس ہو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا موضوع ہے درخواست، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو نا ہم آپ کو بتائیں گے درخواست لکھیں گے کس طرح سے، ٹھیک ہے. پورا ایک پیٹرن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پیٹرن کے بعد جو ضروری چیزیں ہیں درخواست لکھتے ہوئے جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ چیزیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست کس طرح سے لکھیں گے. ابتدا کیسے ہوگی یہ دیکھ لیں. ابتدا اس طرح سے ہم سب سے پہلے لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر الف ب جیم اسکول، ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں الف ب جیم اسکول، یہاں سوال یہ ہے کہ الف ب جیم اسکول سر نے کیوں لکھا؟ کیونکہ ہم پیپر کی نقطۂ نگاہ سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح ہم درخواست لکھیں گے. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ الف ب جیم اسکول اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ پیپر میں کسی بھی جو نا پیپر میں بورڈ آپ کو یہ الاؤ نہیں کرتا کہ جو نا آپ اپنا کسی بھی جگہ پر، نہ صرف درخواست میں، تمام چیزوں میں آپ جو نا اپنا نام، رول نمبر، اچھا اسکول کا نام وغیرہ لکھنا اچھا بورڈ کے پیپر میں منع ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لکھیں گے تو آپ کے مارکس کٹ سکتے ہیں اس حوالے سے. لہٰذا جب بھی درخواست لکھیں گے تب بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ کہیں بھی اپنا نام، رول نمبر، اسکول کا نام آپ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے. تو درخواست کی ابتدا کیسے کریں گے؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر الف ب جیم اسکول، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم پیپر کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو ہم الف ب جیم اسکول لکھیں گے. اگر آپ نے ریئل لائف میں یا اپنے کسی جو ہے نا ضروری کام سے یا کسی دفتر میں آپ کوئی خط لکھ رہے ہیں یا درخواست لکھ رہے ہیں تو اس وقت اس میں جو ہے نا آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جس جو ہے نا ادارے کو آپ جو ہے نا درخواست بھیج رہے ہیں اس ادارے کا نام اور اس ادارے کے پراپر لوکیشن آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لکھیں گے. لیکن جب آپ پیپر میں لکھ رہے ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنہیں کہیں بھی ادارے کا نام، آپ کا رول نمبر لکھنا منع ہے. بورڈ کے پیپر میں آپ لکھیں گے تو آپ کے مارکس کٹیں گے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کیا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر الف ب جیم اسکول. فرسٹ اسٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. درخواست لکھتے ہوئے یہی لکھیں گے، ہر درخواست میں آپ نے یہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ کیا کریں گے؟ عنوان لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے. عنوان نیکسٹ ہمارا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کیا بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر الف ب جیم اسکول، ٹھیک ہے. ہم نے فرسٹ اسٹیپ میں یہ لائن ہم نے لکھ لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ لائن میں ہم کیا کریں گے؟ نیکسٹ لائن میں ہم عنوان لکھ لیں گے، ٹھیک ہے. درخواست کا عنوان لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ عنوان لکھ لیں گے تو بہت سارے تعلیمی اداروں کی بات کر لیں یا بہت سارے آفیسز کی بات کر لیں تو وہاں پر بہت سارا کام جو نا پہلے سے پڑا ہوتا ہے. لہٰذا جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہاں پر ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ جو نا پوری درخواست کو جو نا پڑھ لیں. لہٰذا جب آپ عنوان کے ساتھ لکھیں گے تو آپ جو نا جو درخواست کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہی لائن میں سمجھ جائے گا پڑھنے والا. لہٰذا عنوان لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں ہم نے کیا لکھنا ہے؟ عنوان، ٹھیک ہے. عنوان میں کیا ہے؟ مطلب جس مقصد کے لیے ہم درخواست لکھ رہے ہیں وہ آپ اس میں عنوان میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے.
عنوان بہت سارے ہو سکتے ہیں. فیس معافی کے لیے ہم درخواست لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم بیمار ہیں تو پھر ہم اپنے اسکول والوں کو انفارم کرنے کے لیے درخواست لکھیں گے. اس کے بعد سرٹیفکیٹ کا حصول, آپ جو ہے نا اسکول کی تعلیم آپ مکمل کر چکے ہیں تو پھر آپ اسکول والوں کو یہ درخواست لکھتے ہیں کہ جو نا ہمیں سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے, اس کے لیے بھی آپ درخواست لکھتے ہیں. اور بہت سارے جو نا موضوعات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں عنوان میں آتے ہیں. آپ اپنے موضوع کے حساب سے آپ عنوان لکھیں گے. عنوان لکھنے کا فائدہ یہی ہے کہ جو نا پڑھنے والا ایک ہی نظر میں آپ کے جو نا درخواست کو سمجھ جائے گا اور اس کے بعد آگے اس پر جو نا نظر ثانی کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. تھرڈ, جناب عالی یا جناب عالیہ. ٹھیک ہے, یہ آپ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, یہاں سینٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں, یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, اور تھوڑا یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جناب علی اور جناب عالیہ. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات یاد رکھیے گا, جب آپ کسی مرد کو لکھ رہے ہوں خط لینا درخواست تو پھر آپ جناب علی لکھیں گے. ٹھیک ہے, مرد کے لیے کیا لکھیں گے, جناب علی لکھیں گے. اگر ہو سکتا ہے آپ کسی عورت کے لیے خط لکھ لو یا ادارے کا سربراہ کوئی عورت ہو تو پھر آپ کیا لکھیں گے, جناب عالیہ. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. یہ اس میں تھوڑا سا اسٹوڈنٹ عام طور پر جو نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو نا جناب عالیہ لکھیں گے, جناب علی لکھیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, جب آپ کسی مرد کے لکھیں گے تو جناب علی لکھیں گے. اگر جو نا ادارے کا سربراہ عورت ہو تو پھر آپ جناب عالیہ لکھیں گے. ٹھیک ہے, تیسرا سٹیپ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اب نیکسٹ کیا ہے, اب ہم نے اپنی گزارش جو نا ان کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہم اپنے جس مقصد کے لیے ہم درخواست لکھ رہے ہیں وہ مقصد ہم نے بیان کرنا ہے. آج مثال کے طور پر ہم جو نا آج جو مقصد بیان کریں گے یا جس موضوع کے لیے ہم درخواست لکھ رہے ہیں وہ ہیں بیماری کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھانے کی غرض سے. ٹھیک ہے, وہ موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب کیا لکھیں گے, گزارش ہے, ایک منٹ میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. دیکھ لیں, گزارش ہے کہ مجھے کل سے بخار ہے. ٹھیک ہے, رات بھر بخار کی وجہ سے مضطرب رہا ہوں. اس وقت میں ڈاکٹر کے پاس علاج کے سلسلے میں جا رہا ہوں, لہٰذا آج اور کل کی چھٹی عنایت فرمائیں, آپ کی نوازش ہوگی. ٹھیک ہے, یہ چیز ہم نے بتا دی. ہم نے جو اس کو لکھ لیا کہ جو نا فورتھ سٹیپ میں ہم نے اپنی جو نا مقصد کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے, اگلا کیا ہے, اب آپ نے خط کی جو نا درخواست کے آخر میں یہ ضرور لکھنا ہے, آپ کا تابع فرمان. ٹھیک ہے, آپ کا تابع فرمان. العارض جو نا بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن جو کرنٹ جو موجودہ اس میں جو نا العارض لکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, العارض کے نہ لکھیں بلکہ آپ کا تابع فرمان آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد آپ اپنا نام, ٹھیک ہے, نام لکھ لیں گے. اس کے بعد آگے خالی جگہ چھوڑ دیں, ڈیش ڈیش لگا کے خالی جگہ چھوڑ دیں, یا الف بے جیم آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, الف بے جیم آپ لکھ دیں, یا جو نا اگر آپ یہ بھی نہ لکھنا چاہو تو پھر آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے پیپر میں خط لکھ رہے ہیں تو پھر پیپر میں آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے, جماعت بھی نہ لکھ لیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لکھ لیں, جماعت لکھ لیں, آگے خالی جگہ چھوڑ دیں. رول نمبر بھی جو نا اسی طرح سے خالی چھوڑ دیں, یا الف بے جیم لکھ سکتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ جو نا اس پورے سیکشن میں آپ نے اپنا نام, رول نمبر کہیں بھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ نام رول نمبر لکھ لیں گے تو پھر آپ کے جو نا مارکس کٹ سکتے ہیں, کیونکہ بورڈ میں جو نا کہ کہیں بھی آپ کا نام اور نمبر لکھنا جو نا بورڈ کے قوانین کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیٹ, اس کے بعد آپ نے ڈیٹ مینشن کرنا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے بالکل اسی کے نیچے آپ ڈیٹ مینشن کریں گے. جو نا یہاں سے کوئی بھی ڈیٹ جو بھی ہو وہ آپ یہاں پر مینشن کریں گے, یہاں پر آپ ڈیٹ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے, ڈیٹ لکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نا جب بھی آپ ڈیٹ لکھیں گے تو ڈیٹ لکھتے ہوئے کیا کرنا ہے, آپ نے ڈیٹ لکھتے ہوئے یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جب آپ ڈیٹ لکھیں گے تو اس میں جو نا مہینے کا نام آپ اردو میں ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے, اردو رسم الخط میں ہی لکھیں گے. اگر آپ وہ نہیں لکھیں گے تو پھر جو نا ہو سکتے آپ کے مارکس جو نا اس میں کٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ڈیٹ لکھیں گے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے مہینے کا نام نہیں, دیکھ لیجئے, مہینے کا نام آپ نے اردو رسم الخط میں ہی لکھنے ہیں, باقی چیزیں آپ ہندسوں میں لکھ سکتے ہیں. جیسے ہم نے یہاں پر لکھ دیا کہ 10 جولائی 2020. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ بات جو نا
جب بھی آپ لکھیں گے تو پھر آپ ڈیٹ کو جو ہے نا ڈیٹ میں مہینے کا نام آپ نے اردو رسم الخط میں ہی لکھنا ہے، باقی چیزیں آپ ہندسی میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں عیسوی، یہ اس کا نشان ہے، یا تو آپ یہ لگائیں یا آپ سن، ان دونوں میں سے ایک کا نشان آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، دونوں استعمال نہیں کریں گے۔ یہ ہے درخواست کا ایک جو نا مکمل پیٹرن۔ ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ بہتر انداز میں ایک خط لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اسی پیٹرن کو یاد رکھیں گے تو آپ پیپر میں آرام سے جو نا خط لکھ سکتے ہیں، درخواست لکھ سکتے ہیں، درخواست کے آپ کے پورے مارکس آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا پیٹرن ہے، ایک دفعہ میں اور ریپیٹ کر کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم نیکسٹ اس پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو درخواست لکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، ہیڈ ماسٹر کا نام جو ہے لکھ دیا کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر الف ب جیم اسکول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے عنوان لکھا جو ہے کیونکہ آج ہم جو ہے کس کے لکھ رہے ہیں، بیماری کے جو ہے درخواست لکھ رہے ہیں، تو پھر ہم نے یہاں پہ لکھ دیا عنوان درخواست برائے جو ہے نا بیماری، ٹھیک ہے، یا درخواست برائے چھٹی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے تھرڈ سٹیپ میں کیا کیا، جناب عالیہ، جناب عالیہ مختصر یہی کہ اگر مرد ہو تو پھر ہم جناب عالی لکھیں گے، اور عورت ہو تو جناب عالیہ لکھیں گے۔ اس کے بعد جو نا ایکسکلیمیشن مارکس ہم آگے لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے ہم نے اپنی گزارش بیان کر دی کہ جو نا آج جو نا بیماری کی وجہ سے اسکول نہیں آ سکتا، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، لہٰذا 2 دن کی چھٹی جو نا مجھے عنایت کر دی جائے، یہ آپ نے لکھ لیا۔ اس کے بعد اپنا نام جو نا سب سے پہلے لکھیں گے، آپ کا تابع فرمان، اس کے بعد نام، جماعت، رول نمبر لکھ لیں گے، آگے خالی جو نا ڈاٹ ڈاٹ کر کے خالی جگہ چھوڑ دیں، الف ب جیم اسکول آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں بھی نام نہیں لکھنا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد آخر میں ہم نے ڈیٹ، جہاں سے ہم نے یہاں پہ آغاز کیا تھا بالکل اسی کے نیچے ہم نے ڈیٹ لکھا۔ ڈیٹ لکھتے ہوئے بات یاد رکھیے گا کہ جو نا مہینے کا نام آپ اردو میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، اردو رسم الخط میں ہی لکھیں گے، باقی چیزیں آپ جو نا ہندسوں میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سنہ یا عیسوی، ان دونوں میں سے ایک چیز جو نا آپ بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، خط لکھتے ہوئے کن چیزوں کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی خط لکھتے ہوئے چند چیزیں آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے، وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، اب میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھ لیں یہ خط ہم نے لکھ لیا، درخواست ہم نے لکھ لیا تھا، اب انہی درخواست کے اندر میں چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا، ان چیزوں کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھ لینا ہے، ورنہ جو نا عام طور پر عموماً جو نا طلبہ اسی میں غلطی کر جاتے ہیں اور مارکس کٹ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، جناب یا صاحب، دیکھ لیں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر، ٹھیک ہے، چلیے میں ہائی لائٹ کر کے بتا دیتا ہوں، یہاں پر بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، یہاں پہ عموماً لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، خط لکھتے ہوئے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ آپ نہیں لکھیں گے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، صرف اتنا ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم سیدھا کیا کریں گے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر الف ب جیم اسکول، یہاں پر صاحب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک دفعہ یہاں پہ جناب لکھ دیا، ٹھیک ہے، جناب ہم نے لکھ دیا ہے تو پھر یہاں پر جناب کے ساتھ ساتھ صاحب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیے گا کہ جو نا خط لکھتے ہوئے جناب اور صاحب دونوں نہیں لکھیں گے، بلکہ ایک چیز آپ لکھیں گے، یہی صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یا جناب لکھ لیا تو پھر آپ کو صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ دونوں لکھنا کیا ہے، غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک دوسری چیز کیا ہے، فیس معافی کے لیے درخواست، دیکھ لیں اب ہم درخواست لکھ رہے ہیں اور ہم عنوان لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم عنوان میں کیا لکھتے ہیں، فیس، جیسے مثال کے طور پر ہم فیس معافی کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیا لکھتے ہیں عنوان میں، فیس معافی کے لیے درخواست، ٹھیک ہے، کیا لکھ رہے ہیں، فیس معافی کے لیے درخواست، یہ عنوان لکھنے کا غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، عنوان آپ ایسے نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے لکھیں گے عنوان، دیکھ لیں بالکل سامنے ہم نے لکھا ہوا یہاں پر، کیسے لکھیں گے عنوان لکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا، درخواست برائے فیس معافی، ٹھیک ہے، برائے فیس معافی آپ یہ لکھیں گے، بلکہ فیس معافی کے لیے درخواست آپ نہیں لکھیں گے، صحیح طریقہ کیا ہے، درخواست برائے فیس معافی، ٹھیک ہے، یہ درست طریقہ ہے، درخواست برائے
فیس معافی لکھیں گے، فیس معافی کے لیے درخواست آپ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تھرڈ کیا ہے، جناب عالی اور جناب عالیہ، اس میں جو نا کنفیوز ہو جاتے ہیں عام طور پر اسٹوڈنٹ، کیا لکھیں گے؟ یہاں پر دیکھ لیں ہم نے لکھا ہے جناب عالی یا عالیہ، یہ دونوں آپ جن دونوں چیزیں میں نے آپ کو بیان کر دی، تاکہ یہ میں نے بتا دیا تھا پہلے کہ جب آپ جو ہے کسی مرد کو لکھیں گے درخواست تو عالی لکھیں گے، یا کوئی جو ہے ادارے کا سربراہ عورت ہو تو پھر عالیہ لکھیں گے۔ لیکن عام طور پر بعض جو ہے نا دفعہ لڑکیاں جب خط لکھتی ہیں تو یہ جو ہے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو ہے نا لڑکیاں کیا کرتی ہیں، جنابہ عالیہ لکھتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا لکھتی ہیں؟ کچھ لڑکیاں دیکھنے میں آئیں جو خط لکھتے ہوئے کیا کرتی ہیں، جنابہ عالیہ، ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی جو ہے نا غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط طریقہ ہے جو ہے نا، یہ عربی اور جو ہے نا فارسی جو ہے نا چھوٹی ہے، جو ہے نا اس کی الفاظ کی اصل دیکھ لیں تو جو ہے نا ایک عربی کا لفظ ہے اور ایک فارسی کا لفظ ہے، ان دونوں کو ہم ملا کر ایک لفظ نہیں بنا سکتے ہیں، ہائے مختفی جو ہے نا فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم ان دونوں کو نہیں ملا سکتے، ٹھیک ہے، لہٰذا جب یہ جو ہے نا آپ درخواست لکھیں گے تو جناب لکھیں گے، ٹھیک ہے، جنابہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، خواہ آپ عورت کو لکھ رہے ہوں یا مرد کو لکھ رہے ہوں، آپ کیا لکھیں گے، جناب، ٹھیک ہے، جنابہ نہیں لکھیں گے۔ بعض جن دفعہ لڑکیاں خط لکھتے ہوئے غلطی کر جاتی ہیں تو اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیٹ لکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، جب آپ تاریخ لکھتے ہیں تو پھر عام طور پر تاریخ لکھتے ہوئے اسٹوڈنٹ اس طرح سے تاریخ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے 10 جولائی 2020 ہے، صحیح طریقہ تو ہم نے یہاں لکھ لیا ہے جس طرح سے اسے لکھنا ہے، لیکن اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں کہ جو نا 1/7/2020 لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جب آپ تاریخ لکھیں گے تو مہینے کا نام آپ ضرور اردو میں لکھیں گے، اردو رسم الخط میں ہی لکھیں گے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس طرح سے لکھیں گے، پورا ہندسوں میں لکھیں گے تو یہ آپ کا جو نا غلط تصور کیا جائے گا، آپ کا طریقہ یہ غلط ہوگا، تو ضروری ہے کہ آپ جب ڈیٹ لکھیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو نا مہینہ آپ جو نا ہمیشہ مہینے کا نام اردو رسم الخط میں ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آئے، دیکھیے یہ صحیح طریقہ 10 جولائی 2020، ٹھیک ہے۔ اب جو نا بعض اوقات اسٹوڈنٹ اس میں جو نا غلطی کر جاتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں، 1/7/2020 لکھ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نام اور اس یہ لکھتے ہوئے آپ جو نا نام لکھ دیں، الف ب جیم لکھ دیں، یا اس کو خالی چھوڑ دیں، نام لکھ دیں، خالی ڈاٹ ڈاٹ لکھ لیں، جماعت لکھیں، اس کے بعد خالی ڈاٹ ڈاٹ خالی جگہ چھوڑ دیں، رول نمبر لکھ لیں، ڈاٹ ڈاٹ کر کے خالی جگہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر العارض عام طور پر لکھ دیتے ہیں، العارض سے زیادہ بہتر ہیں، زیادہ مناسب کیا ہے، آپ کا تابع فرمان لکھنا زیادہ مناسب طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا خط لکھنے کا جو نا طریقہ، امید ہے آپ کو جو نا یہ تمام پیٹرن سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ خط لکھنے جو نا درخواست لکھنے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، درخواست کے پیٹرن کے حوالے سے یا جو چیزیں ہم کو سمجھائی گئی اس کے حوالے سے بھی کوئی کنفیوژن ہو تو برائے مہربانی خاموش مت بیٹھیے گا، مجھ سے پوچھ لیجیے گا تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو، اور جب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر آپ پیپر میں اجنت درخواست بہتر انداز میں صحیح پیٹرن کے مطابق لکھ سکتے ہیں اور پورے مارکس حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا لیکچر اتنا ہی مختصر سے لیکچر، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، گھر پہ تمام بچے جو ہے نا گھر پہ 2 درخواست خود سے لکھیں گے، ٹھیک ہے، 2 درخواست خود سے لکھیں گے، جو پیٹرن آپ کو سمجھائے اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 درخواست لکھیں گے۔ کون کون سے ہیں وہ درخواست؟ سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے، مطلب جب آپ اسکول چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ ہیڈ ماسٹر کے نام جو نا درخواست لکھتے ہیں کہ مجھے جو نا سرٹیفکیٹ جو نا وہ عطا کی جائیں، تاکہ جو نا اپنی پڑھائی کا سلسلہ آگے جاری رکھنے کے لیے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آپ سرٹیفکیٹ کے لیے لکھیں گے اور دوسری کس چیز کے لکھیں گے، فیس معافی کے لیے، ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھیں گے اور فیس معافی کے لیے آپ درخواست لکھ کر آپ مجھے بتائیں گے، مجھے سینڈ کر دیں گے۔ اگر لکھتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو یا کنفیوژن ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا لیکچر یہ بھی ختم ہوتا ہے، امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔